جی لائیو ہو گیا. تو اوکے تو کہیں نہیں آیا. جی اب یہ آواز آ رہی ہے اوکے کے تو کہیں نہیں آیا بٹن. ہاں چلے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا. ہو گیا ٹھیک اوکے ہو گیا. جی معزز ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان رانا افتخار احمد ثاقب، جو کہ میں کوآرڈینیٹر ہوں پاک برٹش آرٹس اسکینڈینیویا کا، اور آپ کے لیے آج خصوصی پروگرام لے کر حاضر ہوا ہوں جس میں شاعری کے خوبصورت نامور ستارے آپ کے سامنے اپنی مہکتی ہوئی شاعری پیش کر کے آپ کے دلوں کو معطر کر فرمائیں گے. تو اپنے دل تھام کر رکھیے اور یاد رکھیے کہ داد دینا مت بھولیے، کیونکہ داد دینے کا جو آن لائن مشاعروں میں طریقہ یہ ہے کہ آپ کمنٹس میں اپنے کمنٹس لکھیے اور لائک لکھیے کریے، تو اس طریقے سے یہ داد آگے ہم تک پہنچ جائے گی. آپ کا بہت بہت شکریہ. چل آپ پروگرام کو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے میں اپنے مہمانان گرامی جو ہیں ان کا تعارف کرا دیتا ہوں کہ ہمارے ساتھ آج کون کون سے مہمان ہیں، اور اس کے بعد پھر میں آپ کو سب سے پہلے میں اپنے بھائی ارشد فاروق صاحب جو کہ فن لینڈ سے تشریف لائے ہیں، آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. اور السلام علیکم، آداب ارشد بھائی. السلام علیکم جناب، بہت خوش آمدید پروگرام میں. شکریہ جی. اور اب دوسرے جو ہمارے مہمان ہیں ان کا بھی میں بتا دوں کہ ان کا ہے، ان کو میں لاتا ہوں اسکرین پہ، اور پھر اور ان کا یہ ہیں ہمارے ساتھ کینیڈا سے جناب حسنین بخاری صاحب، جو کہ بہت ہی خوبصورت شاعر اور 11 کتابوں کے ماشاءاللہ سے خالق ہیں. تو ہمارے ساتھ کینیڈا سے جوائن کیا ہے ہمیں انہوں نے، تو ان کو بھی بہت بہت خوش آمدید. بہت مہربانی. جی. اور پھر ہمارے ساتھ ایک اور جو مہمان ہیں ان کا نام ہے محمد علی صابری صاحب پاکستان سے. تو وہ ان کا بھی کنیکشن تھوڑا سا نہیں کلیئر ہو رہا، تو انشاءاللہ جب بھی وہ ہمیں جوائن کر لیں گے تو ان کا بھی تعارف ہم پیش کر دیں گے. تو معزز ناظرین اور مہمانان گرامی، آپ سے اجازت سے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا کچھ تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا جائے. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسوک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے انسان، تو جو خدا کے قانون سے اس طرح سرکشی اختیار کر رہا ہے تو بتا کہ وہ کون سی چیز ہے جو تجھے خدا کی بھرپور اور واجب التکریم ربوبیت کے متعلق دھوکے میں رکھ رہی ہے، سبحان اللہ. اس کی خلاف ورزی کی جرأت دلا رہی ہے. کون سے خدا کی بھرپور ربوبیت کے متعلق دھوکہ دے رہی ہے. اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ خدا جس نے اپنے قانون تخلیق کے مطابق تمہیں مختلف تخلیقی مراحل سے گزارا اور ایک کے بعد دوسری گردش دے کر حشو و زوائد کو الگ کیا اور تمہارے اخلاط و عناصر میں نہایت عمدہ توازن اور اعتدال پیدا فرمایا. سبحان اللہ. اور اپنے قانون مشیت کے مطابق تمہیں خوبصورت پیکر عطا کیا. اور پھر ذرا سوچو کہ تم اس خدا کے قانونان مکافات یعنی دین کو کیسے جھٹلاتے ہو، لیکن تمہارے جھٹلانے سے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ کچھ نہیں ہونے والا. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ ماشاءاللہ. شکریہ. تو اب میں جو ہے پروگرام کو باقاعدہ آغاز کرنے سے 2 اشعار حضرت پیر و مرشد حضرت علامہ
اقبال کے کہ کچھ لوگ شعر و شاعری کے جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اور موسیقی کیا ہوتی ہے، تو انہوں نے اس بارے میں جو ایک دو اشعار ارشاد فرمائے ہیں میں آپ کی ناظرین کی عرض کرنا چاہتا ہوں خدمت میں۔ شعر سے روشن ہے جانے جبرائیل و اہرمن، واہ، شعر سے روشن ہے جانے جبرائیل و اہرمن، رقص و موسیقی سے سوز و سرور انجمن، رقص و موسیقی سے ہے سوز و سرور انجمن، فاش یوں کرتا ہے ایک چینی حکیم اسرار فن، شعر گویا روح موسیقی ہے رقص ہے اس کا بدن، شعر گویا روح موسیقی ہے رقص اس کا بدن۔ واہ 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 جی، تو اب میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اب کی اجازت سے، مہمان گرامی کی اجازت سے، میں چاہتا ہوں کہ ایک جو ہے اپنی ایک غزل جو ہے چند اس کے اشعار پیش کر کے شاعری کا ارشاد فرمائیے۔ افتتاح کیا جائے، اگر آپ اجازت دیتا ہوں۔ ارشاد۔ عرض ہے، چاند سورج سب ستارے چل پڑے، چاند سورج سب ستارے چل پڑے، چاند واہ واہ سورج سب ستارے چل پڑے، چل پڑے، ساتھ میرے سب نظارے چل پڑے، واہ 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 ساتھ میرے سب نظارے چل پڑے، واہ واہ اور سیر کرنے جو میں ساحل پر گیا، واہ، سیر سیر کرنے کرنے میں جو ساحل پر گیا، میں جو ساحل پر گیا، دریا کے کنارے چل پڑے، واہ 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 واہ، ساتھ دریا کے کنارے چل پڑے، ساتھ دریا کے کنارے چل پڑے، واہ واہ اڑ رہا تھا میں ہوا کے دوش پر، واہ، اڑا تھا میں ہوا کے دوش پر، اڑ رہا تھا میں ہوا کے دوش پر، ساتھ پروانے بسارے چل پڑے، واہ 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 واہ، ساتھ پروانے بسارے چل پڑے، بہت اچھا ہے، شکریہ۔ اور لوٹ آئیں پھر بہاریں ہر طرف، لوٹ آئیں لوٹ پھر بہاریں، لوٹ آئیں پھر بہاریں ہر طرف، واہ سونی خوشبو کے فوارے چل پڑے۔ واہ 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 واہ، واہ، بخاری صاحب یہ کافیہ دیکھیے ذرا، سونی خوشبو کے فوارے چل پڑے، اور بات ہجرت کی پرندوں سے جو کی، واہ، بات ہجرت کی پرندوں سے جو کی، بہت چھوڑ خوبصورت، کر گھر وہ سارے چل پڑے، واہ 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 واہ، چھوڑ بہت کر ہی گھر خوبصورت، وہ سارے چل پڑے، اور بہت جب خوبصورت، جدا ہونے کی اس نے بات کی، جب جدا ہونے کی اس نے بات کی، واہ میرے دل پر تیز آرے چل پڑے، واہ 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 واہ، جب جدا ہونے کی اس نے بات کی، میرے دل پر تیز آرے چل پڑے، تیز آرے چل پڑے، واہ، اور زندگی کو جب بھی سوچا دل کے اندر، زندگی کو جب بھی سوچا دل کے اندر، حسرتوں کے پھر شرارے چل پڑے، واہ 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 واہ، حسرتوں کے پھر شرارے چل پڑے، اور مکتب پیش خدمت ہے کہ راستہ دشوار تھا ثاقب مگر، راستہ دشوار تھا ثاقب مگر، راستہ دشوار تھا ثاقب مگر، بس محبت کے سہارے چل پڑے، بس محبت، واہ واہ واہ، بس محبت کے سہارے چل پڑے، اور چاند سورج سب ستارے چل پڑے، ساتھ میرے سب نظارے چل پڑے، ساتھ میرے سب نظارے، بہت خوب، بہت بہت شکریہ۔ بہت خوبصورت۔ میں ایک دفعہ پھر ناظرین کو میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ آج کا پروگرام پاک برٹش آرٹس اسکینڈینیویا کے زیر اہتمام یہ نشر کیا جا رہا ہے، اور جو بھی ناظرین ہمیں پسند فرما رہے ہیں اور داد دے رہے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ۔ اور میرے ساتھ ابھی جو مہمانان گرامی ہیں وہ ہمارے ساتھ فن لینڈ سے جناب ارشد فاروق صاحب، اور کینیڈا سے جناب حسنین بخاری صاحب، اور جو ہے حمید علی صابری صاحب ہمیں کوشش کر رہے ہیں جوائن کرنے کی پاکستان سے، لیکن ان کا بھی نہیں ہو رہا کنیکشن، تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ جلدی ان کا بھی کنیکشن ہو جائے گا۔ تو اب انشاءاللہ ہم چلتے ہیں اپنے بہت ہی چھوٹے پیارے بھائی ارشد فاروق صاحب کی طرف۔ شکریہ جناب، شکریہ، جو فن لینڈ سے ہمارے ساتھ فرما رہے ہیں۔ آپ کی طرف سے اور ہو جائے ثاقب صاحب، جی یہ غزل اور ہو جائے، آدمی تو ہم کام ہی ہیں۔
چلے بعد میں پھر کروں تھوڑی سی ارشد صاحب سے گفتگو بھی کر لیں اور ان سے کچھ تھوڑے اشعار بھی سن لیں. اور یہ جو ارشد فاروق صاحب جو ہیں یہ کافی عرصے سے فن لینڈ میں رہائش پذیر ہیں اور یہ جو بہت ہی سی ان کی کتابیں جو انہوں نے فنش سے ترجمہ کر کے اردو میں اور اردو سے فنش میں ترجمہ کی ہیں اور نثر میں بھی لکھتے ہیں اور دوسرا یہ جو ہے جو سوشل ویلفیئر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. انہوں نے اپنی بھی ایک فاؤنڈیشن یہ پوچھیں گے وہ کہ مسیحا سے بتائیں گے اس کے بارے میں. تو جی ارشد بھائی پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ ہمارے ناظرین جو جاننا چاہیں گے کب سے آپ فن لینڈ میں ہیں اور یہ جو فاؤنڈیشن آپ نے جو ہے شروع کی ہوئی ہے یہ کیا چیز ہے؟ جناب شکریہ. پہلے تو رانا صاحب آپ کا بے حد شکریہ, آپ نے یاد کیا. اگرچہ ہماری ملاقات زیادہ لمبی نہیں ہے لیکن آپ سے بات کرنے کے بعد لگ رہا ہے جیسے ہم عرصد راز سے جانتے ہیں. شکریہ سر, شکریہ, محبت ہے آپ کی, بے حد شکریہ. میں جناب 91 سے 1991 سے فن لینڈ میں ہوں. جی جی. اور پہلے پڑھتا رہا یہاں یونیورسٹی میں, پھر تلاش روزگار اور بس پھر ادھر ہی کے ہو کے رہ گئے. جی جی. تو آج 30 سال ہو گئے اور وقت کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا. اور جو فاؤنڈیشن کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے اس کا نام ہے ڈیپا. جی. جیسے ہم سنسکرت میں دیپ ہے, دیا جسے کہتے ہیں. جی جی. اور یہ ڈیپا ہے DIP, ڈیولپنگ امیج آف پاکستان ابراڈ. تو یہ کوئی 10 سال پہلے میں نے قائم کی تھی فاؤنڈیشن, اور ہمارا مقصد یہی ہے. اس وقت بڑے مشکل دور سے گزر رہا تھا پاکستان, اور دہشت گردی تھی اور جی 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 بدعنوانی اور بہت سی برائیاں اور بہت سی بری خبریں آتی تھیں ہر روز. جی جی جی. تو وہ پھر سوچا کہ کچھ جن لوگوں نے کوئی اچھے کام کیے ہیں یا پاکستان نے اب تک جو اچھا کیا ہے یا مزید اچھا کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو جمع کیا جائے, اور وہ پاکستان کا تشخص جو ہے وہ سوشل امیج جو ہے دوسری دنیا میں پاکستان سے باہر اس دنیا کو بہتر کرنے کے لیے کچھ کریں. تو یہ ہے ڈیولپنگ امیج آف پاکستان ابراڈ DIPA. تو اس کے تحت ہم اخباروں میں کالم لکھتے رہتے ہیں جو پاکستان کے چیدہ پاکستان کے ایسے لوگ جو ملک سے باہر بیٹھے ہیں اور انہوں نے کسی بھی فیلڈ میں اچھا کام کیا ہے, اسپورٹس میں, ادب میں, کسی بھی طرح, ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. اور اگر میں جب پاکستان جاتا ہوں تو کسی سیمینار کا اہتمام کرتے ہیں. بے شک بے شک. تو یہ اس کے اغراض و مقاصد ہیں, اور خدا کا شکر ہے کہ ہم اس میں بہت حد تک کامیاب ہیں. اور لیکن یاد رہے کہ یہ غیر سیاسی اور غیر مذہبی فاؤنڈیشن ہے جس کا کسی فرقے سے, کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی جی نہیں بالکل ہونا بھی چاہیے. سوشل ایکٹیوسٹ لوگ ہیں, صحافی ہیں اور دانشور طبقہ ہے اس میں, ہمارے دوست جو میرے اپنے حلقہ احباب کے لوگ ہیں. اور یہ اس فاؤنڈیشن کے بارے میں. جی جی بہت بہت شکریہ, بڑی اچھی انفارمیشن آپ نے دی ہے. اور اب کچھ تھوڑے سے اشعار بھی ہم چاہیں گے اور سامعین بھی ناظرین بھی کہ ہم سننا چاہیں گے. تو تھینک یو. اس سلسلے میں جیسے پہلے بھی یہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے بھی عرض کیا, میں ایک مرتبہ پھر ناظرین کو بھی کوئی بات آپ بس کچھ بھی نظم شعر کچھ بھی آپ جی میں پیش کرتا ہوں. اور بس یہی کہنا تھا کہ میں کوئی شاعر نہیں ہوں اور نہ میں شاعر اپنے آپ کو کلیم کرتا ہوں, نہ کوئی مجموعہ کام چھایا ہوا, لیکن میں لکھتا رہتا ہوں کچھ آپ کی خدمت میں عرض ہے. ایک نظم پہلے پیش کرتا ہوں اور عنوان ہے نظم کا کہ ہم سے ہی حق ادا نہیں ہوتا. کیا بات, کتنا خوبصورت عنوان ہے, ماشاءاللہ. شکریہ. ہم سے ہی حق ادا نہیں, کوئی سجدہ قضا نہیں ہوتا. واہ. کوئی سجدہ قضا نہیں ہوتا, ہم سے ہی حق ادا نہیں ہوتا. کیا کہہ رہے ہیں. اور عرض کیا ہے کہ عشق مانگے ہے جان کی بازی. واہ. عشق مانگے ہے جان کی بازی, بیچ کا راستہ نہیں ہوتا. کیا کہہ رہے ہیں, ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے آپ کے دل. عشق مانگے ہے جان کی بازی, بیچ کا راستہ نہیں ہوتا. دین و دھرم کی بات نہ کر واعظ,
वाह دین و دھرم کی بات نہ کر وائز، عشق کا ان سے واسطہ نہیں ہوتا، वाह 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 عشق کا ان سے واسطہ نہیں ہوتا، اور اس کی اپنی اذان ہوتی ہے، اس کی اپنی اذان ہوتی ہے، قیام رکوع و سجدہ نہیں ہوتا، वाह 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 क्या कहने क्या قیام رکوع و سجدہ نہیں ہوتا۔ اور آخری شعر عرض ہے کہ خون ہوتا ہر طرف لاشیں ہوتی، آئے آئے خون ہوتا ہر طرف لاشیں ہوتی، گر یودا کا اکبر نہ ہوا ہوتا، واہ کیا کہنے گر یودا کا اکبر نہ ہوا ہوتا۔ ہوتا ہے، واہ جی واہ شکریہ جناب۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت نظم آپ نے، اور آپ ایسے ہی انکساری سے کام لے رہے تھے، ماشاءاللہ اتنی اچھی نظم آپ نے سنائی ہے جی۔ اور اشعار بھی آپ کہہ رہے تھے کوئی؟ آپ کی اجازت سے ایک اور نظم پیش کرتا ہوں جی بے شک کہ ادنا سا بادہ کشوں مجھے سخنور نہ جانو، یہ عنوان ہے نظم کا، اور بڑے چھوٹے چھوٹے مصروں کی جوڑ کے ساتھ ایک نظم پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ساقی پلا رہا ہے، ساقی پلا رہا ہے رک رک کے جام ایسے، میری میں کشی پہ کوئی ہو اب ہام جیسے، ساقی پلا رہا ہے رک رک کے جام ایسے، میری میں کشی پہ کوئی ہو اب ہام جیسے، اور عرض ہے کہ گلابی ہوئی ہیں آنکھیں پچھلے پہر میں شب کے، گلابی ہوئی ہیں آنکھیں پچھلے پہر میں شب کے، یہ سرمئی سی پلکیں جواں ہو شام جیسے، اور عرض ہے کہ ایک سرور کا ہے عالم ایک بے خودی ہے طاری، میں قدا ہے سب کا آقا سب اس کے، میں قدا ہو جیسے آقا سب ہوں غلام جیسے۔ دوبارہ پڑھتا ہوں جی۔ ایک سرور کا سا عالم ایک بے خودی ستاری، میں قدا ہو جیسے آقا سب ہوں غلام جیسے، اور اگلا شعر ہے کہ بہت خاص ہیں وہ لمحے میں خانے میں جو گزرے، بہت خاص ہیں وہ لمحے میں خانے میں جو گزرے، ساقی سمجھ رہا ہے ہو بات عام جیسے، ساقی سمجھ رہا ہے ہو بات عام جیسے، اور ادنا سا بادہ کشوں، آخری شعر ہے، ادنا سا بادہ کشوں مجھے سخنور نہ جانو، خود ہی سے کر رہا ہوں کوئی کلام جیسے۔ واہ کیا ماشاءاللہ، بہت زبردست ارشد بھائی، اور بہت خوبصورت نظمیں ہمیں عطا کی ہیں آپ نے۔ تو میں اس دوران ہمیں خورشید اظہر صاحب نے انڈیا سے جوائن کیا ہے، تو ان کو بہت بہت خوش آمدید اور ویلکم۔ تو اور خورشید بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اپنا مائک کھول لیں ذرا، مائک آپ کا بند ہے جی، خورشید بھائی آپ کا مائک بند ہے۔ انہیں میسج لکھ دیجئے، لکھ کے کہہ دیجئے ہاں کھول لیا نا جی۔ خورشید بھائی خوش آمدید، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ جی۔ تو آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہ آپ شامل ہوئے اور یہ میں ناظرین کو بھی بتاتا چلوں کہ یہ خورشید اظہر صاحب ہیں اور بہت خوبصورت شاعر، اور یہ ہمیں جوائن کیا ہے انڈیا سے ہمیں انہوں نے، اور ابھی میں یہ عرض کرنا انہی سے درخواست کروں گا کہ وہ ان کو ویلکم کریں گے، کیونکہ ان کے نیٹ کا تھوڑا سا پرابلم ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کو جلدی ہی اپنا انوائٹ کر لوں، اور آپ سب کی اجازت سے۔ اور ان کا ایک شعر جو ہے میں ان کی نظر کروں گا اس سے پہلے کہ ان کو زحمت کلام دینے سے پہلے، اور ان کا ایک بہت ہی خوبصورت شعر ہے کہ نہیں کوئی آسان ہے شعر کہنا، نہیں کوئی آسان ہے شعر کہنا، یہ فن سیکھنے میں زمانے لگے ہیں، یہ فن سیکھنے میں زمانے لگے ہیں۔ تو یہ ان کا شعر تھا، تو بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ میں
गुजारिश करूँगा जनाब खुर्शीद अजहर साहब से कि वो सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि इन फ़न को सीखने में कितने ज़माने इनको लगे, और फिर उसके बाद अपना कोई खूबसूरत कलाम हमारी समाअतों की और नाज़रीन की समाअतों की नज़र फरमाएं। जी खुर्शीद अजहर साहब। 40 साल मश्क सुखन को हो गया है, जी बगैर किसी तमीज़ और तमसील के राना साहब, इफ्तिखार राना साहब जी जो काबिल ताज़ीम भी है और काबिल तकलीद भी, उनकी इजाज़त से 4 मिसरे आपके हवाले करने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह बताओ। अर्ज़ किया है कि हो गया आदमी बुलंद इतना, आहा वाह हो गया आदमी बुलंद इतना, वाह झुक गए ऊंचे ऊंचे पर्वत भी। वाह हो गया आदमी बुलंद इतना, झुक गए ऊंचे ऊंचे पर्वत भी, और भी ये अजीम हो जाता, वाह और भी ये अजीम हो जाता, वाह काश होती जो आदमियत भी। वाह 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 क्या कहना काश होती जो आदमियत भी, वाह वाह और भी ये अजीम हो जाता, वाह काश होती जो आदमियत भी। बहुत हंसी वाह वाह बगैर किसी तमसील के 4 मिसरे आपके हवाले करने जा रहा हूँ। जी अता हुआ। और क्या है कि एक दूसरे से हम यूं तो रोज मिलते हैं, वाह वाह एक दूसरे से हम रोज यूं तो रोज मिलते हैं, एक दूसरे से फन का हक लेकिन एक वाह, वाह। दूसरे से हम यूं तो रोज मिलते हैं, अपने फन का अब लेकिन जायका नहीं मिलता। वाह वाह एक दूसरे से हम यूं तो रोज मिलते हैं, वाह। अपने पन का अब लेकिन जायका नहीं मिलता। अब खुलूस के पंछी जा बसे कहाँ घर, दूर दूर तक इनका कुछ पता वाह। नहीं मिलता। वाह वाह क्या कहने बहुत अब वाह बहुत जा खूब। बसे कहाँ दूर दूर तक इनका कुछ पता नहीं मिलता। जबरदस्त माशाल्लाह क्या कहने। वाह नेट में अगरचे कुछ मसला है और खुर्शीद साहब की आवाज कभी थोड़ी साफ साफ सुनाई नहीं दे रही। जी 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 आवाज आवाज क्लियर नहीं है, हाँ हाँ ईयरफोन लगा लेता हूँ। जी तो हाँ जी जी चले अब देखते हैं फिर कैसी आवाज है। आप दोबारा से अगर कोई एक और गजल अनायत फरमाएं तो। जी गजल ही सुनानी है। जी लीजिए मैंने ईयरफोन लगा लिया है। अब अच्छी क्लियर आवाज अब आ रही जी। आप क्लियर आवाज आ रही है जी जी अब अच्छी बात है जी। गजल का मतलब पेश कर रहा हूँ, समाज जी फरमाएं। पता अर्ज किया है कि किसी के खत का दवाना जवाब लिखता रहा। वाह 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 किसी के खत का जवाब लिखता रहा, वरक पे आग के हरफे गुलाब लिखता रहा। क्या वाह, कहने वाह। क्या कहने। वाह 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 पे गुलाब लिखता रहा। किसी के खत का दवाना जवाब लिखता रहा, वरक पे आग के हरफे गुलाब लिखता रहा। और वाह, शेख वाह। फरमाए अर्ज किया है कि हौसला है हौसला तो करो बढ़ के लब कुशाई भी। वाह वाह है हौसला तो करो बढ़ के लब कुशाई भी। हमारे खून को कोई तो पहले शराब तो लिखता आवाज आ रहा। रही थी, जी अब जी फिर जी, से आवाज नहीं आ हो रही है? गई है। जी जी ये शेर हेलो। फिर से सुना जी जी ये शेर फिर से सुना दें ये वाला। अब आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। अब फिर से ये वाला शेर अब फिर आ से रही सुना। है?
جی جی ہاں جی آ پھر رہی سے ہے، سنا بالکل، دیتا آپ ہوں میں. پھر سے سنا رہے ہیں یہ شعر دوبارہ سے. آ رہی ہے؟ اللہ کا جی شکر جی ہے. بالکل. عرض کیا کہ ہے حوصلہ تو کرو ہوں. بڑھ کے لب کشائی بھی. واہ واہ واہ. ہے حوصلہ تو کرو بڑھ تو کے لب کرو. کشائی بھی. بھائی بھی. بڑھ کے لب کشائی بھی. ارے خون کو کوئی شراب لکھتا رہا. کیا کہنے. واہ 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 واہ. کیا بات. ہمارے کیا خون بات. کو کوئی شراب لکھتا کوئی رہا. شراب لکھتا رہا اور کسی نے کچھ نہ کہا آج تک اسے. لیکن واہ واہ. کسی نے کچھ نہ کہا. کچھ نہ کہا آج تک اسے. لیکن وہ خود کو خود ہی بہت کامیاب لکھتا رہا. واہ بہت اچھے کیا کہنے. کیا کہنے. بہت اچھے. بہت خوب. کسی نے کچھ نہ کہا آج تک اسے. لیکن وہ خود کو خود ہی بہت کامیاب لکھتا رہا. لکھتا رہا. واہ. اور لگا ہے مجھ پہ بھی الزام خود ستائی کا. رانا صاحب دیکھیں گے جی جی یہ شعر توجہ کا بے شک. طالب ہے. جی عرض جی. کیا ہے کہ لگا ہے مجھ پہ بھی الزام خود ستائی کا. میں ذرے ذرے کو جب آفتاب لکھتا رہا. کیا واہ واہ. کہنے. واہ 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 واہ. بہت بہت کیا کہنے. کیا لگا کہنے. ہے مجھ پہ بھی پھر سے. الزام جی. خود ستائی کا. آہا. میں ذرے ذرے کو جب آفتاب لکھتا رہا. آفتاب لکھتا رہا. اور میرا مذاق اڑاتے رہے میرے احباب. واہ. واہ واہ. میرا مذاق اڑاتے رہے میرے احباب. میرے احباب. میں اپنی جاگتی آنکھوں کا خواب لکھتا رہا. واہ 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 واہ. کیا کہنے. بہت واہ. اچھے. کیا بہت زبردست خوبصورت. بات. شکریہ جناب. بہت خوبصورت. شکریہ جناب. میرا جی جی. مذاق اڑاتے واہ. رہے میرے احباب. میں اپنی واہ. جاگتی آنکھوں کا خواب لکھتا رہا. اچھا ہے. اور بہت اچھا. اس غزل کا آخری شعر خصوصی جی. توجہ کا طالب ہے. جی ہم اگر جی، ذرا خوشی سا صاحب. چوک ہو جائے تو مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا. عرض کیا ہے جی. کہ فرشتہ دائیں کا خاموش تھا. رشتہ دائیں کا خاموش تھا. تماشائی. فرشتہ دائیں کا خاموش تھا. تماشائی. جو بائیں بازو تھا وہ تو حساب لکھتا رہا. واہ واہ. واہ 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 واہ. کیا واہ. کہنے. کیا بہت کہنے. اچھا. واہ. پھر سے ذرا. فرشتہ دائیں کا خاموش تھا تماشائی. خاموش تھا تماشا. تماشائی. جو بائیں بازو تھا وہ تو حساب لکھتا رہا. وہ تو حساب لکھتا رہا. واہ واہ. واہ کیا کہنے. واہ واہ. جو بائیں بازو تھا وہ تو حساب لکھتا رہا. مقطع پیش خدمت. عرض کیا ہے کہ کسی نے ایک بھی میری نہیں سنی اثر. واہ. کسی نے ایک بھی میری نہیں سنی اثر. گناہ گار مجھے وہ جناب لکھتا رہا. واہ واہ. واہ واہ. کسی نے ایک بھی میری نہیں سنی میری اثر. نہیں سنی گناہ اظہر. گار مجھے وہ شعر دوسری غزل سے پڑھ دوں کیا؟ جی جی ارشاد. بتاؤ. اجازت ہے؟ جی جی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بتاؤ. ماشاء اللہ. خوشی دادا صاحب. بہت خوب. جی وہ ایسا ہے کہ ٹائم کو کل نہیں کروں گا. جی، دو جی، چار کوئی- شعر پڑھوں گا. جی ارشاد ارشاد. اس غزل کا مطلب یوں ہوا ہے کہ ہیرے جواہرات ہیں پتھر زمین میں. واہ واہ یہ واہ. جواہرات ہیں پتھر زمین کے. واہ. کیا کہنا. ہیرے جواہرات ہیں پتھر زمین میں. واہ. ہیرے جواہرات ہیں پتھر پتھر زمین میں. زمین میں ہے کوئلے کی کان بھی اندر زمین میں. واہ واہ کیا کہنے. کیا کہنے. واہ واہ. ہے کوئلے کی کان بھی
اندر زمین میں خوبصورت. اور شعر واہ. دیکھیں، عرض کیا ہے کہ اقبال میر داغ کے غالب جگر فراق، اقبال میر داغ کے غالب جگر فراق، حسرت مجاز ساحر و اختر زمین میں. آہا آہا کیا واہ کہتے واہ ہیں. واہ واہ واہ. بہت خوب. واہ واہ اقبال میر داغ کے غالب جگر فراق، حسرت مجاز ساحر و اختر زمین میں. واہ واہ. واہ واہ کیا کہنا ہے. شکریہ سر. ایک شعر اور سن لیں آپ. جی عرض ارشاد. کیا ہے کہ بابر ہو یا کہ اکبر اعظم ہو یا واہ. ظفر، واہ واہ بابر ہو یا کہ اکبر اعظم ہو یا ظفر، فرعون بھی زمین میں سکندر زمین میں. واہ واہ. کیا کہنے کیا کہنے. واہ واہ کیا حقیقت بیان کی ہے آپ نے. واہ واہ بہت خوب. بابر ہو یا کہ اکبر اعظم ہو یا ظفر، فرعون بھی زمین میں سکندر زمین میں. سکندر زمین میں. واہ واہ. کیا کہنے کیا کہنے. واہ کیا خوبصورت واہ. بات. بہت خوب بہت خوب. شکریہ نوازش. بہت جی. بہت بہت خوبصورت. رانا صاحب کا شکریہ نہیں کہ آپ میں کو حاضر ہوا. ہمارے لیے یہ باعث فخر ہے کہ آپ تشریف آپ لائے، کی- ہمارے ساتھ شامل ہوئے اور ہمیں ہاں. جوائن کیا اور خوبصورت جی. شاعری سے نوازا. ہاں. اور بہت اچھا لگا آپ کی شاعری ہاں. سن کر. تو ابھی ٹائم ہوا تو ہم سے اور بھی سنیں گے. تو ابھی میں جی. چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو میں بتاتا چلوں کہ یہ ہمارے ساتھ محمد علی صابری صاحب جو پاکستان سے ہمیں جوائن کرنے کی بہت دفعہ کوشش کر چکے ہیں، تو معذرت کے وہ ابھی تک الحمدللہ. نہیں پہنچ سکے. تو اور یہ ہے کہ ہم آگے پروگرام کو جاری رکھتے ہوئے مجھے حکم ہوا تھا محترم حسین بخاری صاحب سے کہ میں ایک اور غزل کے چند اشعار جی جی پیش کروں. تو آپ اجازت دیں تو میں ایک غزل کے چند اشعار پیش کرتا ہوں، پھر ہم جی 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 رانا صاحب بہت اچھے. چلیں گے. بالکل اجازت ہے. ارشاد رانا گوش صاحب. ہماتم گوش. جی شکریہ. اور عرض ہے کہ عقل سے اب استفادہ کر لیا ہے. واہ واہ. واہ واہ. عقل واہ. سے اب جی. استفادہ کر لیا ہے، عشق سے میں نے کنارہ کر لیا ہے. واہ. کیا واہ بات. عقل سے اب سے میں نے استفادہ کنارہ کر کر لیا ہے، عشق سے میں نے کنارہ کر لیا کنارہ ہے. کر دیا ہے. اور مرنے والا میں نہیں ہوں تیری خاطر، واہ. مرنے والا میں نہیں ہوں میں نہیں ہوں تیری خاطر. میں نے جینے کا ارادہ کر لیا ہے. واہ واہ واہ. واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مرنے سبحان والا اللہ. میں واہ نہیں بھائی ہوں واہ. تیری خاطر، میں نے جینے کا ارادہ واہ کر واہ. ارادہ کر لیا. ہے. واہ میں جدا ہو کر مزے سے جی رہا ہوں، واہ. میں جدا ہو کر مزے سے مزے جی سے رہا جی ہوں، رہا. اب جدائی کو گوارا کر لیا ہے. واہ واہ واہ. واہ. اب جدائی کو گوارا کیا کر لیا بات ہے. بہت اچھے رانا صاحب. شکریہ شکریہ. اور میرے دل سبحان میں اللہ کوئی سبحان خواہش اللہ. ہی نہیں ہے، میرے دل میں کوئی خواہش ہی نہیں ہے، واہ. زندگی میں جو بھی چاہا کر لیا ہے. جی. بہت اچھا. بہت اچھا. زندگی میں جو بھی چاہا کیا کر بات لیا ہے، اور ڈوبنے کا اب مجھے ڈر بھی نہیں ہے. واہ واہ واہ. واہ. ڈوبنے کا اب مجھے ڈر بھی نہیں ہے، ایک تنکے کو سہارا کر لیا ہے. واہ واہ. واہ ایک تنکے کو واہ سہارا واہ واہ. واہ. اور تم خفا واہ رہنے واہ لگے واہ ہو واہ. مجھ سے اکثر، واہ. تم خفا رہنے لگے ہو مجھ سے اکثر، تم خفا رہنے لگے ہو مجھ سے اکثر، کیا محبت کا ارادہ کر لیا ہے. واہ واہ. واہ واہ. واہ کیا واہ. محبت کا واہ واہ ارادہ واہ واہ کر واہ. لیا ہے. واہ جی واہ. کیا اس بات تجارت ہے. میں نہیں سود و زیاں کچھ، واہ. اس تجارت میں نہیں سود و زیاں کچھ، دل سے ہم نے دل کا سودا کر لیا ہے. واہ واہ. واہ دل واہ. سے ہم نے سبحان اللہ. دل کا سودا کر لیا ہے. اور زندگی میں یہ مقطع ہے کہ زندگی میں کام بھی تم کچھ تو کر لو، واہ. زندگی میں کام بھی تم کچھ تو کر لو، اس قدر ثاقب تماشا کر لیا ہے. واہ واہ. واہ واہ. واہ واہ.
वाह वाह वाह, लेकिन जिंदगी में काम भी तुम कुछ तो कर लो, इस कदर वाह साकिब तमाशा कर लिया है, अक्ल से अब इस्तिफादा कर लिया है, वाह। इश्क से मैंने किनारा कर लिया है। राना साहब जी अगर जान की अमान पाऊं तो वाह। कुछ अर्ज करूं। जी जी इरशाद जी। जनाब ये इश्क से किनारा कशी का फैसला कोई जल्दबाजी का फैसला लगता है, इस पे नजर सानी फरमाइए इसके ऊपर जरा। हाँ जी 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 बिल्कुल इंशाल्लाह जरूर, क्यों नहीं क्यों नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कमेंट्स का। बड़ी खूबसूरत गजल, खूबसूरत जी, गजल। अब हमारे जो अब इनका कनेक्शन कट गया था, पता नहीं उन्होंने पूरी मेरी गजल सुनी कि नहीं, हसनैन बुखारी साहब ने, लेकिन हाँ, दरम्यान में कोई एक आध शेर मिस हुआ है। हाँ चलो तो- कोई बात नहीं, मैं आपको लिख के भेज दूंगा, कोई बात नहीं। हाँ जी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो तो- ये मैं नाजरीन को अब बताना चाह रहा हूँ कि जिसको अब बुलाना चाह रहा हूँ कि मोहतरम हुसैन बुखारी साहब, उनको जो दावत कलाम देने जा रहा हूँ वो बहुत ही एक खूबसूरत शायर और तकरीबन 11-12 किताबों के मुसन्नफ़ हैं, उनके मजमुआ कलाम शाया हो चुके हैं। उनका एक जो शेर है बिल्कुल ज़बान ज़द आम है, बहुत ही क्या मशहूर है, बात है, वो मैं पेश करूँगा और उसी से इनको दावत कलाम का दूंगा। और वो अर्ज करता हूँ कि हम बचाते रह गए दीमक से अपने घर मगर, वाह 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 वाह। हम बचाते रह गए दीमक से वाह। अपने घर मगर, चंद कीड़े कुर्सियों के मुल्क सारा खा गए, वाह वाह। चंद ये तो कीड़े कुर्सियों के मुल्क सारा वाह, खा गए। तो और ये बहुत शेर खूबसूरत शेर है, सुना भाई। बुखारी साहब का, और मैं बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ उनसे गुजारिश करूंगा कि वो हमें पहले थोड़ा सा मुख्तसर सा, नाजरीन को हम तो जानते हैं आप कहाँ से हैं, तो नाजरीन को थोड़ा सा आपका ताल्लुक कहाँ से आप बताएं, और उसके बाद जो है आप हमें अपना खूबसूरत कलाम भी अता करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया राना इफ्तिखार अहमद साकिब साहब जी कि आपने ये इज्जत बख्शी और इतनी खूबसूरत महफिल सजाई। जी जी बेशक। साथ ही जनाब खुर्शीद अजहर साहब और अरशद फारूक साहब और साबरी साहब भी, वो भी ज्वाइन कर लेंगे, उम्मीद है जी कि आप लोगों ने मिलके इसको एक खूबसूरत महफिल पर बपा की। और ये इंटरनेट भी बड़ा रहीन है कि जब पढ़ने का वक्त आता है उसी वक्त ही ये आप हो जाता है। ये लगता है कोई इसके अंदर कोई ऐसी चीज रखी गई है कि, और जिसके साथ खास तौर पर कोई आप शाम मनाते हैं ना, तो उसके साथ तो ये जरूर ऐसा करता है। अभी जब आप पढ़ रहे थे तो ये अचानक चला गया, फिर मैंने दोबारा ऑन किया है, तो आप इसका शुक्रिया है कि उस वक्त यानी जब तक मैं पढ़ूं तो ये कोई साथ दे। तो मेरा तारफ तो ये है जी कि हसनैन बुखारी, मैंने CSS किया था 1979 में, फिर ज्वाइन किया, मेरी पाकिस्तान आर्मी अकाउंट्स ग्रुप आया और डिप्टी ऑडिटर जनरल पाकिस्तान वहाँ रिटायर हो गया। उसी दौरान कुछ ना कुछ ये लिखने का शगल भी जारी रखा। तो ये किताबें मुख्तलिफ आती रही जिनका आप जिक्र खैर कर रहे थे। तो ये जो आप 11 मजमूए कह रहे थे, तो उस दौरान लिखते रहा थोड़ा ज्यादा जो मेरी इस्तेदाद थी। तो उसके बाद रिटायरमेंट हुई तो जरा उधर कोविड भी आ गया, तो थोड़ा सा मौका मिल गया, फरागत भी थी, और क्योंकि घर में बैठ के लोग दावत दे देते हैं तो हम भी हाजिर हो जाते हैं। तो ये भी हमारे आपस में कोई मुलाकात का बायस हो गया। ये तो मेरा मुख्तसर था यानी तारुफ। बाकी ये है कि PBA में के बारे यानी रहता हूँ, खास तौर पर मतीन साहब बड़ी मोहब्बत करते हैं, अमीन साहब, अमीन साहब, उनके भी बहुत शुक्रिया कि आप पूरे दुनिया में बल्कि चप्पे चप्पे पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है और मैं इन टच में रहता हूँ। और ख़ास तौर पर ये जो आपका स्कैंडिनेवियन है, तो इसमें तो एक मुल्क नहीं कई मुल्कों को कवर करती है, जिसमें कि आपका स्वीडन है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, फिनलैंड है। तो इस लिहाज से भी इसकी एक यूनिक पोजीशन है। और स्वीडन तो फिर एक खास लिहाज से भी कि इसकी अदब में भी और तमाम उसमें खासी कंट्रीब्यूशन है। खास तौर पर जब 1900 में ये नोबेल फाउंडेशन ने नोबेल प्राइज के आगाज किया तो इसने दुनिया पर बड़ा असर डाला, लिटरेचर में भी। और चूंकि उन्होंने ये केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिसिन और फिर उसके साथ लिटरेचर, अमन, इनके नाम मुकर्रर कर किया और बाद में इकोनॉमिक्स भी शामिल हो गया। तो इसका बराह रास्त, बिलवास्ता और बिला वास्ता पूरी दुनिया पर असर पड़ा है। साइंस पे भी असर पड़ा है और लिटरेचर भी असर पड़ा है।
تو اس لحاظ سے بھی یعنی آپ کا جو ہے یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے PBS اسکینڈینیویا. تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ مجھے آپ لوگوں سے چند باتیں کرنے کا موقع ملا. تو لہٰذا میں آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا, تو ڈائریکٹ میں آ جاتا ہوں. پہلے تو چند ہلکی پھلکی غزلیں جو میری پہلی کتاب میں ہی ہے, وہ ایک لمحہ. بخاری صاحب قطع کلامی معاف, میں تھوڑا سا وہ عرض کرنا تھا کہ آپ تھوڑا سا اگر اسکرین کو کر لیں گے, آپ کا تھوڑا ساری تقریباً نظر آ رہا ہے, تو باقی تو نہیں نظر, تھوڑا سا اب ٹھیک ہے جی, ایسے میں آگے ہو جاتا ہوں تو پھر اچھا لگے گا ذرا. تو شکریہ. اب آ رہا ہے. بے شک بہت اچھا, بہت اچھا لگ رہا ہے جی. اچھا جی. تو نہ جانے زندگی کیسا سفر ہے. ہاں واہ واہ, کیا کہنا. واہ واہ, نہ جانے زندگی کیسا سفر ہے, نہ آنے کی نہ جانے کی خبر ہے. واہ واہ واہ, واہ واہ, واہ, کیا کہنا. نہ آنے کی نہ جانے کی خبر ہے. نہ جانے زندگی کیسا سفر ہے, واہ, نہ آنے کی نہ جانے کی خبر ہے. واہ واہ, ادھر دل میں ہزاروں خواہشیں ہیں. بہت خوب. ادھر دل میں ہزاروں خواہشیں ہیں, ادھر مہلت بہت ہی مختصر ہے. واہ واہ, واہ واہ, کیا کہنا. ادھر مہلت کہیں منزل نہ آ جائے الہی. کیا کہنا, کیا کہنا. واہ واہ, کہیں منزل نہ آ جائے الہی, وہ قسمت سے ہمارا ہم سفر ہے. واہ واہ, واہ واہ, بہت خوبصورت. بہت مہربانی, بہت مہربانی آپ کی حسن سماعت کا. بہت خوبصورت. کہیں منزل نہ آ جائے الہی, وہ قسمت سے ہمارا ہم سفر ہے. ہمارا. بہت خوبصورت, ماشاءاللہ. کیا کہنے. واہ واہ, بہت مہربانی. بھلی دل کو لگی خانہ بدوشی. واہ, یہ ہم سارے خانہ بدوشی ہیں نا جو جہاں بیٹھے ہیں. بے شک, بالکل. بھلی دل کو لگی خانہ بدوشی, جہاں بیٹھے وہی اپنا نگر ہے. وہی اپنا نگر ہے. کیا کہنے. واہ, اتنا خوبصورت. بھلی دل کو لگی خانہ بدوشی, جہاں بیٹھے وہی اپنا نگر ہے. وہی اپنا. واہ واہ, کیا کہنے. واہ, بہت خوب, بہت خوبصورت. وہی اپنا نگر ہے. واہ جی. واہ, یہ آواز آ رہی ہے جی. آپ پہلے بیچ میں تھوڑا سا کنیکشن ہوا تھا آپ کا. بالکل آ رہی ہے. نہ شاہ کو بیٹھے ہو جس پر, واہ, اگر جینے کا کچھ تم کو ہنر ہے. واہ واہ, واہ واہ, واہ واہ, کیا. نہ کاٹو شاہ کو. واہ, کیا نہ کاٹو شاہ کو بیٹھے ہو جس پر, واہ واہ, اگر جینے کا کچھ تم کو ہنر ہے. اگر جینے کا کچھ تم کو ہنر ہے. بہت خوب. کیا کہنے, کیا کہنے. زبردست. واہ واہ. کہوں کیا عظمت انسان کے بارے. واہ, کہوں کیا عظمت انسان کے بارے, خدا اوپر ہے نیچے بس بشر ہے. واہ واہ, واہ واہ, واہ واہ, کیا کہنے. کیا کہنے. واہ واہ, خدا اوپر ہے. کہوں کیا عظمت انسان کے بارے, خدا اوپر ہے نیچے بس بشر ہے. واہ, ذرا نم چاہیے اس کی نمو کو. واہ واہ, ذرا نم چاہیے اس کی نمو کو, ذرا نم ہر ایک دانے میں پوشیدہ شجر ہے. سبحان اللہ. واہ واہ, ذرا نام تو بہت زرخیز ہے یہ. واہ, ہر ایک دانے میں پوشیدہ شجر ہے. بے شک ایسے. سبحان اللہ. بہت. جسے سمجھے ہو تم حسنین منزل. واہ واہ, جسے سمجھے ہو تم حسنین منزل, نہیں منزل وہ آغاز سفر ہے. واہ واہ, وہ آغاز سفر ہے. کیا کہنے. جسے سمجھے ہو تم حسنین منزل, نہیں منزل وہ آغاز سفر ہے. بہت خوب, بہت خوبصورت. ایک غزل کے ایک اور غزل کے چند اشعار. زخم جگر. قطع کلامی میں کر رہا ہوں. میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو غزل سے پہلے کے ایک دو چیزیں کہ آپ نے ماشاءاللہ جو اتنی یہ جو کتب جو ہیں وہ تخلیق کی ہیں, یہ ساری شاعری کی ہیں یا اس میں کوئی نثر بھی ہے یا کوئی.
یہ شاعری کی ہیں, یہ جو 11 مجموعے ہیں یہ شعری مجموعے ہیں. ماشاءاللہ, یعنی یہ کوئی 11-12 کتب ساری شاعری کی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس میں کوئی نظمیں بھی ہیں یا غزلیں ہیں ساری, یہ کیسے ہے؟ اس میں نظمیں ہیں, بلکہ نظمیں زیادہ ہیں. اچھا. اور چونکہ مشاعرے کا ذرا ماحول ہوتا ہے تھوڑا سا اس کا غزل کا, تو میں اس لیے پہلے تو معروف چیزیں آپ کو سناؤں گا, اور کچھ موقع ملا تو میں ذرا اپنے ڈفرینٹ چیزیں بھی سناؤں گا جو ذرا کم مشاعروں میں اس لیے پڑھی جاتے ہیں کہ وہاں بہت زیادہ تعداد ہوتی ہے, اور وہ جو گہری چیزیں اس کو ذرا سمجھنا تھوڑا سا لوگ پسند نہیں کرتا. تو ایک غزل کے چند اشعار. زخم جگر کسی سے چھپایا نہ جا سکا, زخم جگر کسی سے چھپایا نہ جا سکا, جس نے لگایا اس کو دکھایا نہ جا سکا. واہ واہ, کیا کہنے, بہت خوبصورت, کیا خوبصورت بات کی. سب سے شدید درد اسی زخم سے ہوا, واہ واہ, سب سے شدید درد اسی زخم سے ہوا, واہ, جو پورے جسم پر کہیں پایا نہ جا سکا. واہ 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 واہ, پھر سے عطا ہو یہ شعر, پھر سے عطا. سب سے شدید درد اسی زخم سے ہوا, اسی زخم سے ہوا, جو پورے جسم پر کہیں پایا نہ جا سکا. واہ واہ, دل نے محبتوں کے سمندر چھپا لیے, واہ واہ, دل نے محبتوں کے سمندر چھپا لیے, آنکھوں سے ایک اشک چھپایا نہ جا سکا. آنکھوں سے ایک اشک چھپایا نہ جا سکا. واہ واہ, کیا دل نے محبتوں کے سمندر چھپا لیے, آنکھوں سے ایک اشک چھپایا نہ جا سکا. ایک گیت گونجتا رہا کانوں میں عمر بھر, واہ 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 واہ, ایک گیت گونجتا رہا کانوں میں عمر بھر, کانوں میں عمر دل میں رہا زبان سے گایا نہ جا سکا. واہ 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 واہ, بہت, کیا کہنا, بہت ہی زبردست جناب, سبحان اللہ. ایک بار وہ ملا مجھے لیکن ہزار بار, واہ واہ, ایک بار وہ ملا مجھے لیکن ہزار بار, کوشش کے باوجود بلایا نہ جا سکا. کیا کہنا, زبردست, ماشاءاللہ زبردست. اب یہ میں جو میری تازہ کتاب آئی ہے وہ ہے ایک طویل غزل ہے جو 2 کتابوں پر مشتمل ہے, لقاء اور القاء. جی سر, میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جو آپ نے الفاظ بولے ہیں کہ ناظرین ہمارے جانا جانے بڑے مشکل الفاظ ہیں, لقاء اور القاء, ذرا اس کی بھی تشریح فرما دیں گے تاکہ ناظرین کو پتہ چلے کہ ان کا کیا مطلب. بے شک بے شک. لقاء دراصل ملاقات کے لیے اور دیدار کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن یہ دیدار اور ملاقات جو ہے یہ روحانی ہے, مجازی نہیں ہے. جی جی. اور کئی دفعہ یہ لفظ آتا ہے کہ لقاء الاخرہ, لقاء الہی, تو اس معنوں میں لقاء استعمال ہوتا ہے. اس کی املا کیسے کریں گے بخاری صاحب؟ لام, قاف 2 نقطوں والا اور الف, لقاء جیسے ملاقات ہے. ہاں لقاء, ٹھیک ہے, لقاء ملاقات, یہ ہم مشتق الفاظ ہیں, اس کا ایک ہی مادہ ہے, یعنی لام قاف الف ایک ہی اس کا مادہ ہے. جی. اور دوسرا لفظ اور القاء جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ غیب سے خیالات کا آپ کے اندر, جو اصطلاحی معنی وہ یہ ہے کہ خیالات کا آپ کے دل و دماغ پر اترنا. اگر میں مختصر کہوں القاء کا یہ معنی ہے. یہ صرف الف آئے گا شروع میں, لقاء سے پہلے الف آئے گا. ہاں, لقاء اور القاء میں الف شروع میں آتا ہے. حسین بخاری صاحب مشتمل غزل ہے. آواز آ رہی ہے درمیان؟ جی جی, آپ تھوڑا سا آپ کا ڈسکنیکٹ ہوا تھا, ٹھیک ہو گیا, ہو جائے. اچھا ٹھیک ہے. تو چند شعر اس بھی میں سنا دیتا ہوں آپ کو, تاکہ کیونکہ اس میں ہوئے ہیں تو چند اشعار, تاکہ یہ ہے کہ اندازہ ہو جائے. بھلا ہم کیوں نہ ہو جائیں فنا عشق الہی میں, کیا کہنے, واہ واہ.
بھلا ہم کیوں نہ ہو جائیں فنا عشق الہی میں، فنا کے بعد ملتی ہے بقا عشق الہی میں۔ واہ واہ، واہ واہ، بے شک، سبحان اللہ، بہت صوفیانہ ہے، بہت کیا بہت کہنا۔ صوفیانہ۔ بامر مصلحت دین میں قضا کی بھی اجازت ہے۔ اب یہ تھوڑے سے مشکل ہوتے جائیں گے لیکن اتنے بھی نہیں ہیں۔ جی جی، بامر مصلحت دین میں قضا کی بھی اجازت ہے، کسی صورت نہیں جائز قضا عشق الہی میں۔ واہ 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 واہ، کیا کہنا۔ واہ بھائی واہ، بچا سکتا ہے کشتی کو بھنور میں ڈوب جانے تھے، واہ، بچا سکتا ہے کشتی کو بھنور میں ڈوب جانے تھے، اگر ڈوبا ہوا ہو ناخدا عشق الہی میں۔ واہ، کیا کہنا، واہ واہ، سبحان اللہ، بہت مہربانی، سبحان اللہ۔ آپ کی حسن سماعت کا بھی داد دیتے ہیں۔ بچا سکتا ہے کشتی کو بھنور میں ڈوب جانے تھے، اگر ڈوبا ہوا ہو نا خدا عشق الہی میں۔ نا خدا عشق الہی میں، واہ واہ، کیا کہنا۔ رموز شوق بتلائے گئے افلاک پر لیکن، واہ، واہ جی واہ، واہ جی واہ، آپ صاحبان معرفت ہیں، رموز شوق بتلائے گئے افلاک پر لیکن، واہ ہوئے ہیں خاک پر اسرار واہ عشق الہی میں۔ واہ، واہ عشق الہی میں، کیا کہنا۔ سبحان اللہ، بہت خوب سر، بہت خوب۔ کیا زبردست۔ گلستان کو فقط سیراب کرنا ہی نہیں کافی، واہ، واہ، گلستان کو فقط سیراب کرنا تو نہیں کافی، گلوں کو جھومنے بھی دو ذرا عشق الہی میں۔ واہ واہ، کیا واہ 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 واہ، کیا کہنے، بہت زبردست، صوفیانہ، بہت روحانیت۔ ماشاء اللہ۔ گلستان کو فقط سیراب کرنا تو نہیں کافی، گلوں کو جھومنے بھی دو، گلوں کو جھومنے بھی دو ذرا عشق الہی میں۔ ذرا عشق یہ الہی، دیکھیے کہ پرندوں نے وضو بارش کے پانی سے کیا پہلے، واہ، واہ پرندوں واہ، نے وضو بارش کے پانی سے کیا پہلے، واہ، نماز شوق پھر کی ہے ادا عشق الہی میں۔ واہ واہ، نماز واہ، شوق پھر کی ہے ادا عشق، بہت خوبصورت۔ واہ، کیا کہنے۔ کیا اور بات ہے، دیکھیے کہ تجلی دیکھ کر اس کی ابھی تک ہوش میں ہم ہیں، واہ، تجلی دیکھ کر اس کی ابھی تک ہوش میں ہم ہیں، ہمارا حوصلہ کمتر ہے کیا عشق الہی میں۔ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے، واہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، پرستارے نیوٹن کانٹ نشے سے ذرا کہہ دے، واہ، پرستارے نیوٹن کانٹ نشے سے ذرا کہہ دے، ادھر آ دیکھ لے ملتا ہے کیا عشق الہی میں۔ واہ واہ، واہ ماشاء اللہ، واہ، کیا فلسفے کی بات کی ہے آپ نے، ماشاء اللہ۔ بہت گہری صوفیانہ باتیں ہیں ساری صوفی۔ پرستارے نیوٹن کانٹ نشے سے ذرا کہہ دے، واہ۔ ادھر آ دیکھ لے ملتا ہے کیا عشق الہی میں۔ واہ، تصور حمد گوئی میں فقط مطلع کا جائز ہے، واہ، تصور حمد گوئی میں فقط مطلع کا جائز ہے، واہ، کبھی مقطع نہیں ہوتا روا عشق الہی میں۔ واہ واہ، کیا بہت کہنے، خوب۔ کیا خوب فرمایا، واہ، کیا زبردست۔ یہ واہ۔ لکھا پر ایک صاحب واہ، محفل واہ۔ کی پنجاب یونیورسٹی تھے تو اس نے کہا جی کہ آپ کی اتنی طویل غزل ہے واہ، تو اس میں آپ کا مقطع نہیں ہے، تو پھر میں نے اس کو میں نے جواب یہی دیا کہ تصور حمد گوئی میں فقط مطلع کا جائز ہے، واہ، کبھی واہ، واہ۔ مقطع نہیں ہوتا بے شک، روا عشق عشق الہی میں۔ واہ، 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 بے شک، بے واہ، شک، واہ۔ یہ صحیح بات آپ نے فرمائی، بہت زبردست، واہ۔ بہت اگر خوبصورت جناب۔ اگر وقت ہو تو میں ایک اور سنا دیتا ہوں ورنہ پھر اجازت میں کا ٹائم کافی ہو گیا۔ آپ جی سناتے جی، بے جائیے شک، بے شک، جناب، بہت- عطا ہو، بس آپ ابھی سناتے ہماری، جائیں بخاری صاحب۔ جی جی، چلو، بڑا میں پھر مزہ ایک- آ رہا ہے، اور آپ نے ماشاءاللہ سے خوبصورت غزل، روایتی غزل بھی اور ماشاءاللہ صوفیانہ بھی سنائی، بہت مزہ آیا۔ جی، عارفانہ ارشاد جناب۔ تھوڑے اور اشعار کریں کہ ہماری 55 منٹس کی نشریات ہو چکی ہیں، تو اب انشاءاللہ پھر جلدی ہم اس کو ختم کرنے کی اب کیا ٹائم، کتنا ٹائم ہو گیا جی؟ میرے خیال ہے
54 منٹس ہو گئے ہماری نشریات کو. 54 ہو گئے. اور آپ کا پروگرام کتنا ہوتا ہے؟ بس 1 گھنٹے کا. بس ایک غزل آپ سنا دیں تو اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. نہیں مجھے خوف آدھیوں کا، لہو کی شمع جلا رہا ہوں. واہ واہ اندھیری راتوں میں تتلیوں کو چمن کا رستہ دکھا رہا ہوں. واہ 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 واہ. خدا کرے کہ مسافروں کو سراغ مل جائے منزلوں کا. آہا کیا کہنے، کیا کہنے. بہت خوبصورت. شب سیاہ میں ہرے درختوں سے جگنوؤں کو اڑا رہا ہوں. کیا کہنے، کیا کہنے. شجر واہ. کی چھاؤں میں کون بیٹھے گا، اس سے کوئی غرض نہیں ہے. بے شک بے شک. شجر کی چھاؤں میں کون بیٹھے گا، اس سے کوئی غرض نہیں ہے. واہ واہ مسافروں کے سکون کی خاطر میں ایک پودا لگا رہا ہوں. کیا کہنے، کیا کہنے. واہ واہ. پھر سے ذرا کہا. سبحان اللہ. شجر کی چھاؤں میں کون بیٹھے گا، اس سے کوئی غرض نہیں ہے. مسافروں کے سکون کی خاطر میں ایک پودا لگا رہا ہوں. لگا رہا ہوں. واہ واہ واہ. میں بار آور شجر ہوں، مجھ پہ نہ سنگ باری کرو خدا را. آہا کیا کہنا. میں بار آور شجر ہوں، مجھ پہ نہ سنگ باری کرو خدا را. بار آور شجر ہوں. واہ. تم اپنے ہاتھوں سے توڑ لینا ثمر، میں شاخیں جھکا رہا ہوں. کیا کہنے. واہ واہ. بہت اچھے، بہت اچھا کہنے. بہت مہربانی، بہت مہربانی. واہ واہ. میں بار آور شجر ہوں، میں بار آور شجر ہوں، مجھ پہ نہ سنگ باری کرو خدا را. واہ واہ. تم اپنے بہت اچھا ہاتھوں سے شعر ہے توڑ جناب. لینا ثمر، میں شاخیں جھکا رہا ہوں. کیا کہنے. واہ. ابھی وہ ماؤں کی گود میں ہیں جو میری باتیں سمجھ سکیں گے. آہا واہ. کیا بات ہے. ابھی وہ ماؤں کی گود میں ہیں جو میری باتیں سمجھ سکیں گے. کیا نکتہ ہے. واہ. انہی کی خاطر میں دور حاضر سے راز اپنے چھپا رہا ہوں. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. کیا کہنے. واہ جی واہ. سبحان اللہ. بہت خوبصورت. میرے نگر کے تمام ذرے نظام شمسی کے آئینے ہیں. واہ 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 واہ. میرے نگر کے تمام ذرے نظام شمسی کے آئینے ہیں. واہ. میں صاحبان نظر کو ذروں میں کہکشائیں دکھا رہا ہوں. آہا کیا کہنے. کیا کہنے. بہت ہی اعلیٰ. سبحان اللہ. واہ بھائی واہ. واہ واہ واہ. معرفت. دلوں میں یاد خدا رہے، انگلیوں سے چلتی رہیں مشینیں. واہ. دلوں میں یاد خدا رہے، انگلیوں سے چلتی رہیں مشینیں. تمہارے ہاتھوں میں چابیاں کامیابیوں کی تھما رہا ہوں. کیا کہنے. واہ 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 واہ. اور میرے خیال میں ایک شعر پڑھ کے آپ اجازت لیتا ہوں، طویل ہو گئی ہے. میری زبان میں خدا زمانے سے ہم کلام آج ہو رہا ہے. آہا آہا واہ. میری زبان میں خدا زمانے سے ہم کلام آج ہو رہا ہے. واہ. میں اپنے لفظوں میں اس کی آیات کے معانی بتا رہا ہوں. کیا کہنے. واہ واہ. کیا بات. نہیں مجھے خوف آندھیوں کا، لہو کی شمع جلا رہا ہوں. اندھیری راتوں میں تتلیوں کو چمن کا رستہ دکھا رہا ہوں. بہت خوبصورت. واہ واہ. کیا کہنے. بہت بہت شکریہ. دل چاہ رہا تھا کہ آپ سے اور سنتے چلیں پروگرام کبھی ختم ہی نہ ہو، لیکن کیا کریں، مجبوری ہوتی ہے پروگرام ختم کرنے کی. اور جناب جو ہے ہمارے ساتھ خورشید اظہر صاحب، ایک 10 مرتبہ ہمارا ان کا ڈسکنیکٹ ہوا ہے، پھر ماشاءاللہ سے یہ شامل ہوئے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آخر میں ایک غزل ان سے سن کے تو پھر پروگرام کو ختم کر لیں. تو بہت احترام کے ساتھ خورشید اظہر صاحب چند اشعار ایک غزل کے آپ ہمیں عنایت کریں تو پھر پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. جی نوازش شکریہ. ایک مطلع ایک شعر آپ سن لیں. مطلع یوں ہوا ہے کہ جو اپنے آپ میں ہر دم اداس لگتا ہے. کیا کہنا. آپ میں ہر دم اداس لگتا ہے. جو اپنے آپ میں ہر دم اداس لگتا ہے، مجھے وہ شخص زمانہ شناس لگتا ہے. زمانہ شناس لگتا ہے. کیا کہنا. مجھے وہ شخص جو اپنے آپ میں ہر دم اداس لگتا ہے، مجھے وہ شخص زمانہ شناس لگتا ہے. اور کسی کی پیاس وہ باقی کبھی نہیں رکھتا، کسی کی پیاس وہ باقی کبھی نہیں رکھتا. یوں دیکھنے میں تو خالی گلاس لگتا ہے. کیا کہنے. کیا کہنے. واہ 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 واہ.
क्या कहने, किसी की प्यास वो बाकी कभी नहीं रखता, यूं देखने में तो खाली गिलास लगता है। वाह जी वाह। एक मतलब एक शेर और समाप्त फरमा लें। जी अर्ज साहब, किया है कि बदलते मौसमों की फितना सामानी नहीं जाती। हाँ, क्या कहने, बदलते मौसमों की फितना सामानी नहीं जाती, वाह किसी मौसम में अपनी वाह, शक्ल पहचानी नहीं जाती। वाह वाह। बदलते मौसमों की फितना सामानी नहीं जाती, वाह, किसी मौसम में अपनी वाह। शक्ल पहचानी नहीं जाती। क्या और कहने, इसी वाह, में वाह, आफियत थी, बंद मुट्ठी में अगर रखता। वाह जी इसी में आफियत थी, वाह, बंद बंद मुट्ठी में अगर रखता। अगर रखता, मैं अगर रखता, ये मुट्ठी क्या खुली, लोगों की वाह, हैरानी नहीं जाती। क्या कहने, वाह वाह वाह, वाह बहुत वाह अच्छे, वाह, बहुत अच्छे, बहुत इसी अच्छे। में क्या आफियत थी, क्या इसी कहने, में वाह, आफियत बहुत थी, बंद मुट्ठी में अगर रखता, ये मुट्ठी क्या खुली, लोगों वाह, की हैरानी नहीं जाती। क्या कहने, वाह वाह वाह, वाह वाह, क्या कहने, बहुत अच्छे। लोगों मैं की, समझता हूं कि इसी शेर को आखिरी शेर समझ क्या लिया कहने, जाए। जबरदस्त, माशाल्लाह, वो राना क्या साहब जबरदस्त। जी जी क्या कहना चाहते हैं? जी जी, बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया आपका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब कि आपने इतनी खूबसूरत हमें शायरी से नवाजा। और मैं आप सब तमाम मेहमान ग्रामी और जनाब अरशद फारूक साहब और हसनैन बुखारी साहब और खालिद अज़हर साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और शिरकत फरमाई हमारे प्रोग्राम में। और जो नाजरीन हमें दाद और कमेंट्स पे नवाज रहे हैं, और उसमें जनाब जैसे चौधरी ज़फ़र इकबाल साहब और कामरान नज़ीर साहब और डॉक्टर यूनुस अमीन क्या कहने साहब हैं? और वाह माशाल्लाह वाह वाह बहुत वाह। सारे और भी दोस्त, तो उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अब प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। और खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह फिर और भी आपके लिए इस तरह के प्रोग्राम लेके आते रहेंगे। और माज़रत के साथ अर्ज़ करना इंशाअल्लाह। चाहूँगा कि अफसोस है कि हमारे साथ मोहम्मद अली साबरी साहब ने 1000 कोशिश की है, लेकिन वो नहीं हमारे साथ शामिल हो सके, जुड़ सके, तो उसके लिए माज़रत। तो बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन का, बहुत बहुत शुक्रिया मेहमानान ग्रामी का, और खुदा हाफिज़। माशाल्लाह, आपका भी बहुत खुदा बहुत शुक्रिया हाफिज। जनाब राणा साहब, बहुत हाँ बहुत जनाब, शुक्रिया। शुक्रिया, नवाजिश।